اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اللہ رب العزت فرما رہے یہ سورہ انعام ہے۔ سورہ انعام میں آیت نمبر 42 اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے قوموں کے پاس انبیاء اور پیغمبر بھیجے تھے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور پھر اللہ فرما رہے کہ انہوں نے جب نافرمانیاں کی تو اللہ نے ان کو اس کی بنا پر سختیوں اور تکلیفوں میں گرفتار کر لیا، پکڑ لیا۔ لیکن اب یہ سختیوں میں اور تکلیفوں میں گرفتار کرنا، یعنی دنیا میں تھوڑے بہت عذاب آ چکے تھے، چھکایا تھا، معمولی عذاب، کبھی بارش کی شکل میں، سیلابوں کی شکل میں، زلزلے کی شکل میں، کبھی بچے لے لیے، کبھی مال کی کمی وغیرہ۔ لیکن اس کا مقصد کیا تھا؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ خشوع خضوع اور عجز و نیاز کو اپنا لے، یعنی اللہ کی طرف رجوع کر لے، گڑ گڑائے۔ تو اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو گویا کہ تسلی بھی دے رہے کہ آپ سے پہلے بہت سارے انبیاء آئے تھے قوموں کے پاس، قوموں کو دعوت دی تھی، لیکن جنہوں نے نہیں مانا تھا، نافرمانیاں کی تھی، تو پھر اللہ کا ضابطہ ہی کہ اللہ پھر آزماتا ہے، اور آزماتا اس طریقے سے ہے کہ اللہ پھر تکلیفوں میں اور پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، ان کو جھنجھوڑتا ہے۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ یہ کوئی اللہ رب العزت ان کو مکمل تباہ نہیں کرنا چاہتا، عذاب نہیں، بلکہ یہ آزمانا ہے۔ اس لیے اللہ فرمایا لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ اللہ کی طرف گڑ گڑائے، یعنی اس سختی اور پریشانی سے سبق حاصل کرے۔ جیسے قرآن نے سورہ بقرہ میں بھی ذکر فرمایا کہ ہم آپ کو آزمائیں گے، خوف آئے گا، مال کی کمی آئے گی، جانوں کی کمی یعنی بچے لے لیں گے، اسی طرح رزق کی کمی ہوگی، لیکن پھر وہاں پر فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جو صابرین ہیں ان مصائب میں، ان تکلیفوں میں جو صبر کرنے والے، ان کو خوشخبری سنا دے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو مصیبت اور تکلیف کا مقصد آزمائش تھی کہ اللہ فرما رہے کہ تاکہ وہ ہماری طرف گڑ گڑائے۔ لیکن جب ان قوموں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا، تکلیف سے، پریشانی سے، تو پھر اللہ رب العزت نے دوسرے طریقے سے ان کو آزمایا، اور وہ دوسرا طریقہ بھی اللہ آگے بیان فرمائے گا۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ ہم جب وہ گڑ گڑائے نہیں، پھر اللہ فرما رہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان کے پاس ہماری طرف سے سختیاں آئی، تکلیفیں آئی، تو انہوں نے عاجزی کا رویہ کیوں اختیار نہیں کیا؟ یعنی یہ ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ وہ عاجزی کر لیتے، اس سے سبق حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیا۔ ولیکن قست قلوبہم، اس لیے کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اور جب دل پتھر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مصائب سے، تکلیفوں سے سبق حاصل نہیں کرتا، وہ مزید بگڑتا رہتا ہے، وہ مزید اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ تو اس لیے ہے تاکہ ہم، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو اللہ جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرے مصیبت اور پریشانی میں، لیکن اللہ فرما رہے ان کے دل اور سخت ہو گئے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے جو کچھ کر رہے تھے وہ چیزیں ان کے لیے سجا دیے تھے، مزین کر دیے تھے، خوشنما بنا دیے تھے۔ جو کچھ اعمال وہ کر رہے تھے، جو دین سے دوری انہوں نے اختیار کی تھی، گمراہی، شیطان نے ان کے دلوں میں اس کو خوشنما بنا دیا تھا کہ آپ بہت اچھا کر رہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سے سبق حاصل کرتے، وہ رجوع کرتے۔ اچھا، اس طریقے سے جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، جب تکلیفیں آئی، مصیبتیں آئی، یعنی مال کی تنگی تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، تو اب اللہ نے دوسری طریقے سے آزمایا۔ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، کہ پھر جو نصیحت کی گئی تھی اور وہ اس کو بلا بیٹھے، بالکل اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا، اللہ کی نصیحت کو بلا دیا، تو اللہ فرما رہے ہم نے ان پر ہر نعمت کے دروازے کھول دیے،
ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیے. اور جیسے فرماتے نا کہ اللہ کبھی دے کر بھی آزماتا ہے, کبھی لے کر بھی آزماتا ہے. انہیں پہلے تو فرمایا کہ ہم نے ان سے لے کر آزمایا کہ اب اس کس طرف جا رہے. غریب کا بھی امتحان ہے, اس کی غربت میں, اس کی فقر میں, مال کی تنگی میں, اور مالدار کے بھی امتحان ہے کہ اس کی جو اللہ نے مال دیا کہ وہ کہاں سے کماتا ہے اور کہاں خرچ کرتا ہے, یہ بھی امتحان. تو اللہ فرما رہے ہم نے ان کے اوپر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. حتی اذا فرحوا بما اوتوا, جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس پر اترانے لگ گئے. یعنی مال آیا تو وہ تکبر میں اور اترانے لگ گئے. انہوں نے بڑائی شروع کر دی کہ جی یہ تو ہماری ایبیلٹی ہے, طاقت ہے, ہماری ہنر ہے, اس میں اللہ کا کیا کمال. اب اللہ فرما رہے ہم نے آزمانا تھا, ہم نے ان کو خوب دیے. جب خوب دیے تو وہ اس وقت بھی اللہ کو گویا کہ بھول گئے. تو اخذناہم بغتہ, پھر ہم نے ان کو پکڑ لیا اچانک. فاذا هم مبلسون, چنانچہ وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے. وقطع دابر القوم الذین ظلموا, جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان ظالموں کے اللہ نے جڑ کاٹ دی. اور یہ ہوا, بہت سارے پھر قوموں کو اللہ نے بالکل تباہ و برباد کیا. آزمائش آئی, آزمائشوں سے انہوں نے سبق حاصل نہیں کیا, وہ اترانے لگ گئے, وہ مزید گمراہی میں آگے اڑ گئے, چلتے گئے. تو اللہ رب العزت نے پھر پکڑ لیا. اس لیے روایات میں آتا ہے کہ کسی کا دنیا میں مال و دولت سے مال و دولت کی نعمت ہے جس کو اللہ عطا کر دیتا ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی یہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ مقرب ہے. یہ کوئی قرب کی علامت نہیں ہوتی, یہ آزمائش بھی ہوتی ہے. اور پھر یہ بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیں اگر کسی شخص کو اللہ دنیا خوب دے دیتا ہے اور اس کے باوجود بھی وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے, تو کبھی ہمارے ذہنوں میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ یہ دیکھو کتنا نماز نہیں پڑھتا, زکوٰۃ نہیں دیتا, کتنا نافرمان ہے, اور پھر بھی اللہ اس پر مہربان ہے, اتنا دے رہے. ہم کہتے ہیں نا بسا اوقات. تو اس کو دیکھ کر ہمیں دل برداشت نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہوتی ہے. اللہ دیتا ہے, اپنی خزانوں کے دروازے کھول دیتا ہے جیسے یہاں پر, اور کھولتے دیتا ہے. لیکن جب وہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آتا تو پھر اللہ اچانک پکڑ دیتا ہے. اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی تو بڑی سخت ہوتی ہے, وہ استدراج ہوتے, وہ ڈھیل ہوتا ہے. تو یہ دو طریقے سے آزمانا ہوتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ دیکھیں دنیا میں انسان کو کے اوپر دو ہی حالتیں آتی ہے, یا اس کے اوپر پریشانی کی حالت آئے گی یا اس کے اوپر خوشی کی حالت ہوگی. دو ہی حالتیں ممکن ہیں. اب دونوں حالتوں میں ہمارا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کوئی پریشانی آ گئی, بچہ فوت ہوا, کوئی اکنامک کرائسس آ گئے, معاشی مسائل آ گئے, تو اس میں بھی ہم واویلا کریں, شکوے شکایت کریں, اللہ سے دور ہو, اس سے تو ہمیں کچھ نہیں ملنا. ہمیں تو ملنا اس وقت اس سے بھی وہی ہے کہ جب اللہ کی طرف رجوع کریں. اور اگر ہمیں خوشی ملتی ہے, کوئی بھی خوشی ہو, اولاد کی نعمت ہو, مال کی نعمت ہو, جائیداد کی نعمت ہو, کوئی بھی نعمت ملے, وہاں پر بھی ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں. کیونکہ یہ خوشی ہمیں جس ذات نے دی ہے, اب اس ذات کا تقاضا یہ کہ اس موقع پر بھی ہم اللہ کو یاد کریں. اور جیسے وہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ اس کی تنگی کی حالت میں اس کی دعائیں قبول ہو, پریشانی کی حالت میں اس کی دعائیں قبول ہو, کہ جب بھی کوئی پریشانی آئے تو میری دعا قبول کرے اللہ. جیسے ہم کہتے ہیں یار ہم دعا تو مانگتے ہیں, قبول ہی نہیں ہوتی. تو حدیث میں ہمارے لیے دعا کی قبولیت کا ایک نسخہ بتلایا گیا. فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ میری دعا میری پریشانیوں میں قبول ہو تو اس کو چاہیے کہ خوشی کی حالت میں اللہ کو یاد کرے. اب یہ انسانی فطرت ہے نا کہ انسان پریشانی میں تو اللہ کو یاد کر رہے, لیکن خوشی کا موقع ہے, شادی کا موقع ہے تو کہہ رہے چھوڑو, ڈول باجے خوب لگا لو, نامحرم کے ساتھ تصویریں بھی کھنچواؤ, کچھ بھی کرو, رسم و رواج یہ وہ.
وہاں نہ پردہ ہے نہ کچھ نظر آئے گا. تو یہ کہہ رہے شادی یار یہ مزے اڑاؤ، کہہ رہے کیا کہتے ہیں شادی ہے، شادی انجوائے کرو، یہ خوشی کا موقع ہے. تو کیا اللہ کی نافرمانی کی اجازت ہے؟ اجازت ہے نہیں ہے نا. یہی اصل بات ہے کہ جب ہم وہاں پر اللہ کو بھول جائیں گے تو پھر ہم دوسری طرف اگر تکلیف میں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں. اللہ کا بندہ تو ہر حالت میں اللہ کی طرف رجوع کرے گا نا. تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کبھی انسان سے ہم کوئی تکلیف دیتے ہیں تو وہ بھی آزمائش ہوتی ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. واویلے سے یا اللہ سے دوری سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. سارے انسان بھی مل جائے تو آپ سے وہ تکلیف دور نہیں کر سکتے جب تک اللہ نے چاہے. اور اگر اللہ نعمت دے تو نعمت پر اترانا نہیں چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ تکبر تو اللہ کی چادر ہے. بڑائی تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے. اور یہ مال جس ذات نے دیا ہے اب اس ذات کے ساتھ آپ مقابلے پر اتر آتے ہیں کہ جی تکبر کیے میرے بل بوتے پہ، میری قابلیت پہ، تو پھر اچانک پکڑ ہوگی جیسے اللہ نے یہاں پر فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیے یہ جو کافر لوگ ہیں آپ ان سے کہہ دے اگر مجھے بتلاؤ کہ اللہ تمہاری سننے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت ختم کر دے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ایسا معبود ہے جو یہ چیزیں تمہیں واپس لا کر دے دے؟ لا سکتا ہے؟ کوئی نہیں. اندھے سے پوچھو وہ کہتے ہیں بس صرف مجھے بینائی چاہیے اور کچھ نہیں. سارے کے سارے ڈاکٹر مل بھی جائیں تو اس کو وہ اندھا پن جو ہے نا ختم نہیں کر سکتے. تو اللہ خود فرما رہے کہ ان سے پوچھ لو اگر یہ میں نکال دوں، ختم کر دوں تو کون ہے جو یہ طاقت ہے تمہارے پاس لے کر آئے. ایک نعمت آنکھ کی کتنی بڑی نعمت کہ ہم یہاں سے لے کر وہ دور تک اس کو دیکھتے ہیں، اور جس کی ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس سے پوچھو وہ کہتے ہیں صرف مجھے آنکھیں چاہیے، مجھے روٹی بھی نہیں چاہیے تاکہ میں دنیا تو دیکھ سکوں. کتنی نعمت ہے. اب اس کی ناشکری کہ اس آنکھ کو اللہ کی حرام کردہ چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ بات اللہ فرما رہے کہ ان سے کہہ دو اگر اللہ یہ قوت ختم کر دے تو کوئی ذات ہے جو لے کر آئے، یہ تو ایک ہی ذات ہے. انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یذکرون. اللہ فرما رہے دیکھو کیسے میں مختلف طریقے سے دلائل بیان کرتے اللہ رب العزت، پھر بھی یہ لوگ منہ پھیر لیتے. مختلف طریقے سے دلائل کہ یہ کہ ذات وہ ہے جو تمہیں پیدا بھی کیا اور یہ قوتیں بھی دی، نعمتیں بھی دی ہے. اس ذات کے علاوہ کوئی اور معبود ہو سکتا ہے؟ اگر ہے تو پھر تمہاری آنکھیں لے کر آئے نا، تمہارے کان تمہیں دے دے، اور جو مہر لگ گیا تو پھر تمہارے دل کو کلیئر کر دے. ایسی ذات ہو نہیں سکتا. جب نہیں ہو سکتا تو پھر ذات تو ایک ہی رہ گیا. ایک ہی ذات ہے وحدہ لا شریک جو عبادت کا لائق ہے، جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں. اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.